ایک بات کہی جاتی ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، حکومت سے لے کے عوام تک، مولوی صاحب ہم سائنس کے اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم پیسوں کے اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں؟ ہماری معیشت کمزور ہے، ان کی معیشت مضبوط ہے، ہماری زراعت کمزور، ان کی زراعت مضبوط، ہماری ٹیکسٹائل کمزور، ان کی اقتصادیات ٹیکسٹائل مضبوط۔ یہ بھی اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ جن حضرات نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام اسلحے کا، اسلام مشینوں کا، اسلام سر و سامان کا محتاج نہیں رہا۔ اسلام کو جب بھی عزت ملی ہے غیرت کی وجہ سے ملی ہے، جذبے کی وجہ سے۔ آج تک مجھے ثابت کر کے دیں، ایک کوئی مجھے جنگ ثابت کر کے دیں جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو اور کافروں کی تعداد کم۔ ہمیشہ ہم وہ زیادہ رہے ہیں اور ہم کم رہے ہیں۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، تاریخ مجھے بتاتی ہے، بخاری بتاتی ہے، مسلم بتاتی ہے، صحاح ستہ کی کتابیں بتاتی ہیں، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے دو گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ دنیا کی تقدیریں۔ وہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، جس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا۔ اے اسلام کا پہلا مارکہ، یہ دین کا پہلا مارکہ، اور ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 313۔ جس کھجور سے صبح روزہ افطار کیا کرتے تھے اسی کھجور کو چوس کے روزہ سحری کر لیا کرتے تھے۔ 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ دنیا کی تقدیریں، اور مقابلے میں 100 زرہ پوش، 1000 کا لشکر اور گانا بجانے والی عورتیں ساتھ، نغمے طرح طرح کے، سر و سامان۔ لیکن دنیا نے دیکھا 313 روزے داروں نے 1000 کافروں کو شکست عطا کی، اور اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی، کفر کا منہ کالا ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا۔ اقبال نے کیا خوب بات کی، اقبال کہتا ہے گرچہ زر بھی ہے، گرچہ اقبال ڈے کے حوالے سے، او نوجوانوں لکھو میرے جملے، گرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات۔ اقبال آہدہ ہے اگرچہ پیسے نال بھی بڑے کم ہو جانے، چاہ پانی لاو نا تے کئی نجائز بھی جائز ہو جانے تے رام بھی لال ہو جانے۔ گرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، مگر فقیری سے جو میسر ہے وہ تونگری سے نہیں۔ پتہ نہیں کون سمجھے گا میرے جملے نو۔ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، اوے اقبال ڈے منانا آسان ہے، اقبال کی تعلیمات اور فکر پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اقبال کے مزار پہ جا کے وہ گارڈ آف آنر میں کھڑا ہو جانا آسان ہے، اقبال کی تعلیمات پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ اقبال کی تعلیمات پہ وہی چل سکتا ہے جس پہ خدا راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے۔ گرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، مگر فقیری سے جو میسر ہے وہ تمنگری سے نہیں۔ گر جواں ہو میری امت کا سحور و غیور، قلندری میری کم سکندری سے نہیں۔ سبب کوئی اور ہے جسے تو جانتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے تو سبب جانتا ہے، جو سبب ہے ہمارے زوال کا وہ پیسوں کی کمی نہیں ہے، وہ اسلحے کی کمی نہیں ہے۔ آج خیر نال ایٹم بم ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولنے کیا لے، میں یہ چشمہ براج اٹامک کے سامنے گج کے آیا، میں کہا کڈو نہ باہر اس کی، اے کہوٹا میں خطاب کر کے آیا ہوں بالکل اٹامک کے گیٹ کے آگے۔ میں کہا کدو کڑ سو، کشمیر کے لیے بھی یہ کام نہیں آئے گا، بیت المقدس کے لیے بھی کام نہیں آئے گا، تو پھر میرے کو لکھوا لو اے مسجد نبوی واسطے بھی کام نہیں آنا۔
اے بیت اللہ شریف وستی بھی کم نہیں آنا، پھر کیوں ارباں روپے نہ فنڈ پیا لینا ہے دس نہ، پھر کیوں ہزاراں تے لکھاں دیاں فوجاں پیا پالنا ہے بیرکاں اندر، اور کیوں پاکستانیوں پہ ظلم کر رہا ہے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا اسلام پہ آڑا وقت آئے گا تو ہمارے ہتھیار کام آئیں گے، اور جو سوچ پرانی کا مالک ہو اس سردار کا کیا فائدہ۔ اے شعر میں پڑھے ہیں سیالکوٹ کرنے اندر، اور علامہ فاروق الحسن صاحب نے اپنا موبائل کا کیمرہ نکال کے میری جملے کو ریکارڈ کیا ہے، پتہ نہیں تو کہ استقبال کریں گا میرے جملے آندھا۔ او جو سوچ پرانی کا مالک ہو اس سردار کا کیا فائدہ، جو غیر کے آگے جھک جائے سر پر دستار کا کیا فائدہ، جو محض نمائش کی خاطر ہو اس بیکار ہتھیار کا کیا فائدہ، جو گھر میں چوری ہونے دے اس چوکیدار کا کیا فائدہ۔ گھر میں چوری ہوگی، گھر میں ڈاکہ پہ گیا یو پیڑیا تک تے تیرے ہتھیار پہ یہ کیڑے کام آسا۔ اللہ اللہ، تو کہتا ہے ہم غریب ہیں، تو کہتا ہے ہم IMF سے قرضہ لے کے ملک چلا رہے ہیں، میں کیا بھٹا تو گول کیتا ہے میں تے نہیں کیتا۔ ہم نے تو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کے بنایا تھا، ہمارا پیر سید جماعت علی ساتھ تھا، پیر مہر علی ساتھ تھا، پیر سیال ساتھ تھا، پیر حافظ کوڑی ساتھ تھا، ہمارے پیسیوں علماء اور مشائخ قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتے پاکستان کبھی معرض وجود میں نہ آتا۔ اور اس کا اعتراف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ ہم نے پاکستان کے ساتھ قربانیاں دی، ہمارے مشائخ نے قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، پھر میدان بھی تیرے حوالے کیا، گھوڑا بھی تیرے حوالے کیا کہ ذرا کھیل کر کے دکھا تو نے کیسا کھیل کھیلا، ملک کا ستیہ ناز کر دیا، اور ایسا کھیل کھیلا کہ کھیل کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم کب تک ایسے چلے گا؟ اب نہیں چلے گا، اب نہیں چلے گا۔ اب عوام کو پتہ چل گیا ہے غدار کون ہے، محمد کا وفادار کون ہے۔ اب قوم جان چکی ہے کون غدار ہے کون وفادار ہے۔ گرامی قدر احباب، اقبال کہتا ہے گرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، مگر فقیری سے جو میسر ہے وہ تونگری میں نہیں۔